آج ہم بات کریں گے شہروں کی جان، پاکستان کی شہرت اور پاکستان کی شان یعنی کراچی شہر کے بارے میں۔ محترم ناظرین، سن 1729 میں بلوچ قبائل نے یہ بستی کولاچی کے نام سے قائم کی تھی۔ ابتدا میں یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں مائی کولاچی نام کی ایک بہت ہی ڈسپلنڈ خاتون آباد تھیں۔ اس شہر کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا ہے، جو انگریزوں کے دور میں آہستہ آہستہ بگڑ کر کولاچی سے کراچی میں تبدیل ہو گیا۔ تجارتی مرکز بن جانے کے سبب 1700 میں کراچی اور اس کے مکینوں کی حفاظت کے لیے کھارا در اور میٹھا در کے نام سے دو فصیلیں قائم کی گئیں۔ دو بندرگاہیں کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اس شہر کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ اسی سبب سن 1840 میں سندھ کا دارالحکومت حیدرآباد سے کراچی منتقل ہوا۔ یہاں کے لوگوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے 23 مارچ سن 1905 کو پیٹرول سے چلنے والی ٹرام سروس کا آغاز کیا گیا۔ بعد ازاں آلودگی کے سبب اس کے انجن کو بند کر کے ٹرام کے آگے دو گھوڑے باندھ کر شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی رہی۔ کراچی سے اتنا ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ملک کی ضروریات کا 70%، جبکہ سندھ کی ضروریات کا 90% بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ آپ اسے پاکستان کی ATM مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے 1959 تک یہ وفاقی دارالحکومت رہا۔ پھر فوجی صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب اسلام آباد کے نام سے ایک نیا شہر بنا کر اسے پاکستان کا نیا دارالخلافہ بنا دیا۔ بہرحال کراچی اس وقت بھی سندھ کا دارالحکومت ہے۔ کراچی میں پاکستان کا مصروف ترین ہوائی اڈہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے۔ کراچی پاکستان کے نیوز چینلز، فلم اور فیشن انڈسٹری وغیرہ کا مرکز بھی ہے۔ زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ آفیسز کراچی میں قائم ہیں۔ ملک بھر کے سیاح یہاں کے خوبصورت ساحل سمندر، تفریحی مقامات، تاریخی عمارتوں اور شاپنگ مالز کی وجہ سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت اس کی کل آبادی 4 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد سے آئیڈیل تیز رفتار معاشی ترقی کے سبب ملک بھر کے لوگوں کو اس شہر نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ لوگ بڑی تعداد میں اس شہر کا رخ کرنے لگے اور یہ منی پاکستان کی شکل اختیار کر گیا۔ اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی کل آبادی تقریباً 1,60,00,000 نفوس تک پہنچ چکی تھی۔ کراچی میں تقریباً ہر رنگ، نسل، مذہب اور کلچر کے لوگ موجود ہیں، جن میں 1 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین، 20 لاکھ بنگلہ دیش تارکین وطن اور میانمار سے تعلق رکھنے والے 4 لاکھ روہنگیا بھی شامل ہیں۔ سن 1960 سے 70 کے دوران رات کی روشنی میں دیر تک جاگ کر مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے سبب اس شہر کو روشنیوں کا شہر کا لقب ملا۔ کراچی کے قدیم کلچر کو یاد کرنے کے لیے ثقافتی نمائش کراچی کے قومی عجائب گھر اور محطہ پیلیس میں منعقد کی جاتی ہیں۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے چونکہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں ٹریفک، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، آلودگی، غربت، دہشت گردی، کچرا، بے روزگاری اور ٹرانسپورٹ کی کمی بڑے مسائل میں شامل ہیں۔ فضائی آلودگی میں کراچی کا شمار دنیا کے ٹاپ 5 شہروں میں ہوتا ہے۔ دھواں چھوڑتی فیکٹریاں اور گاڑیاں، سگریٹ نوشی اور جگہ جگہ کچرے کو آگ لگانا، نئے روڈ بنانے اور سڑکوں کو چوڑا کرنے کی وجہ سے درختوں کو کاٹنا بھی فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ کئی علاقوں میں پانی کی کمی، مضر صحت پانی کی فراہمی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قلت کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں کے لوگ کافی چٹورے واقع ہوئے ہیں، اس لیے ملک بھر کے تمام پکوان یہاں میسر ہیں۔ لوگ کھانے پینے کے لیے پہلے بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرتے تھے، لیکن اب تقریباً ہر علاقے میں ہی مزیدار پکوانوں کے ریسٹورنٹس قائم ہو چکے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن بلڈنگ، ایمپریس مارکیٹ بلڈنگ، کراچی پورٹ ٹرسٹ، محطہ پیلیس، عجائب گھر، چڑیا گھر وغیرہ مشہور جگہوں میں شامل ہیں۔ اس شہر نے ملک کو کئی قابل سپوت فراہم کیے، جن میں فوجی ہیرو راشد منہاس، سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، حکمت میں حکیم محمد سعید، ادب اور آرٹ میں رئیسہ بھوی، جوش ملی آبادی، جمیل الدین عالی، انور مقصود، حسینہ معین، معین اختر، عمر شریف، جمشید انصاری، طلعت حسین، خدمت کے شعبوں میں عبدالستار عیدی مرحوم، سیلانی کے مولانا بشیر فاروقی، رمضان چیبہ، JDC کے ظفر عباس، کرکٹ میں وسیم باری، جاوید بیانداد، سلیم یوسف، راشد لطیف، معین خان، شاہد خان آفریدی، ہاکی میں سہیل عباس، منصور احمد، حنیف خان، شاہد علی خان، حسن سردار، اصلاح الدین، مذہبی اسکالرز میں مولانا الیاس ستار قادری، دامن برکات مالیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جو سن 1876 میں وزیر مینشن کھارا در میں پیدا ہوئے۔
کراچی میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس موجود ہے جو مرحوم عبدالستار ایری صاحب نے سن 1951 میں قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ چھیپا، امن فاؤنڈیشن اور حال ہی میں 1122 سروس بھی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔